وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال کی ذات بابرکات ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ آپ جب بھی اپنا کوئی عامل، کوئی گورنر کسی علاقے کی طرف بھیجتے تو بڑی خاص خاص نصیحتیں اور وصیتیں فرمایا کرتے تھے، جن میں بنیادی بات تو یہ ہوتی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداع کرنا تھا یہ تو تھا بھی بڑا رکت آمیز۔ معاذ بن جبل سواری پہ سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور آپ نے یہ پیغام بھی دیا تھا، معاذ اب کی بار جب تم مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا یا میری مسجد کے پاس سے ہوگا، یعنی یہ میری اور تیری آخری ملاقات۔ کیا نصیحتیں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل۔ تھوڑی طویل حدیث ہے کہ تو ایک غیر مسلم قوم کے پاس جا رہا ہے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، سب سے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ انہیں رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ تیری بات مان لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انہیں بتانا کہ 5 نمازیں، رمضان کے روزے اور ان کے مالوں پہ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کر دیا ہے۔ پھر ان کا معاملہ بالکل مسلمانوں جیسا ہو جائے گا، اور اگر وہ تیری بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر تو نے ان سے جزیہ کا مطالبہ کرنا ہے، جیسے آج کل ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اسلام کے ابتدائی خوبصورت زمانوں میں غیر مسلم سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یا پھر اس زمین پہ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ جزیہ اس انداز میں دے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیتے ہوئے ذلت بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ کتنا تھا جزیہ؟ پورے سال میں صرف 1 دینار،
اگر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، ان سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو مسلمان حکومت پہ واجب ہوتا ہے کہ ایسے کافروں کی اور ایسے غیر مسلموں کی مکمل حفاظت کریں۔ وہ جزیہ دے کے رہتے ہیں، وہ ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہوتا، نہ ان سے قتال جائز ہے، نہ ان سے جنگ و جدال جائز ہے۔ ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق بن جاتے ہیں۔ یہی تو دین اسلام کا امتیاز ہے پورے دینوں میں۔ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا اسلام نہیں ہے، اس کے احکامات اتنے خوبصورت ہیں کہ جس طرح یہ مسلمانوں کے خون اور مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کی بھی کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گشت پہ نکلے، ایک ضعیف العمر بیمار قسم کا آدمی دروازے پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہودیوں کی کس قوم سے ہو؟ اس نے اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، جس ذات پات سے بھی تعلق تھا وہ بتلایا۔ تو کہا اس عمر میں اس وقت دروازوں پہ دستک دے کے کیا بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا جزیہ دینا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوں، اپنے علاج معالجے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور فقر و فاقہ کی تنگیاں ہیں، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا اس لیول کے تمام بزرگ، کمزور، ضعیف، بیمار قسم کے لوگ، ان کا شمار کرو، اور صرف ان کا جزیہ ہی معاف نہیں کرنا بلکہ بیت المال سے ان کی مدد بھی کرو۔ یہی حکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیا تھا۔ غیر مسلموں کے مال، جان اور عزت کی حفاظت تمام مسلمانوں پہ فرض ہوتی ہے۔ یہ صرف حاکم وقت یا حکمران یا ذمہ داروں کا کام نہیں ہوتا، یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ اگر اسلام کسی غیر مسلم کو، بلکہ کوئی بھی مسلمان ادنا سے ادنا کسی غیر مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بادشاہ کی پناہ میں رہنے والا محفوظ رہتا ہے، اس طرح ادنا سے ادنا مسلمان بھی اگر کسی کو پناہ دے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ جب فتح کیا ہے، ابو سفیان بہت بڑا دشمن رہا اسلام کا، کوئی موقع نہیں جانے دیا اس نے جب اسلام کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی نہ کی۔ لیکن یہ نبی کیسا رحمت للعالمین نبی ہے، اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ او لوگوں سن لو، ابو سفیان کے گھر میں جو کافر داخل ہو جائے گا اسلام اسے امن دے دے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ زمانہ کفر میں سردار ہے، آپ نے اس کی سرداری کی لاج رکھ لی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرما گئے، غسل کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آئی، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، مرحبا بھی ام ہانی، ام ہانی تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، کیسے آئی؟ کہا میں نے ایک کافر کو اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے، اور آپ کے چچا کا بیٹا علی اسے قتل کرنے کے در پہ ہے، آپ بتائیں علی اسے قتل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی ہے، کیا میری دی ہوئی پناہ کی اسلام رکھوالی کرے گا، لاج رکھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی اجرتو مما اجرتی، جا علی کو بتا دے جس کو ام ہانی پناہ دے رہی ہے، سرور کائنات بھی اس کو پناہ دے رہے ہیں۔ اسلام تو کافروں کی حفاظت کرتا ہے بھائی، اسلام کی تعلیمات سے کورے لو، اور یہ اس وقت حکمرانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں، عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو سیکھیں، اور پھر ایسے عناصر کو لگام دی جائے جنہوں نے ایک گھنونے جرم کے ذریعے پورے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا کہ لبیک یا حسین کا سٹیکر پھٹا ہے اور تم نے ایک انسان کو زندہ ہی جلا دی۔ 400 افراد اس جرم میں شریک رہے، ایک بچہ قتل ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اور وہ بھی غیر مسلم۔ 7 لوگ شریک ہوئے اس کے قتل میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کی گردنیں اڑا دی تھی، اور پھر یہ کہا تھا اگر سارے کے سارے یمن والے ایک شخص کے قتل میں شریک ہوئے میں پورے یمن کی گردنیں اڑا دوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی گردنیں اڑنی چاہیے، انہیں چوکوں اور چوراہوں میں پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو کبھی یہ جرت نہ ہو سکے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوتا تو جرائم جڑے پکڑ لیتے۔ کاش آج چور کا ہاتھ کٹتا، پھر ہم دیکھتے کون چوری کی جرت کرتا ہے۔ کسی کی گردن اڑتی، قتل کے بدلے قتل ہوتا، جرت نہ ہوتی کسی کو کسی کی عزت پامال کرے۔ اگر کمر پہ 100 کوڑے لگتے اور زانی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب زمین کو بارش کی ضرورت ہو، 40 دن مسلسل بارش برستی رہے، تو رب تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنی ملک میں ایک حد لگنے پہ جاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر آج عرب ممالک میں امن نظر آتا ہے تو اسی وجہ سے، رزق نظر آتا ہے تو اسی وجہ سے، محبتیں الفتیں نظر آتی ہیں تو اسی وجہ سے۔ ان لوگوں کو واقعتاً واقعی قرار سزا ملنی چاہیے جس سزا کے یہ مستحق ہے۔ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اپنے ذاتی اناد کو اسلام کا رنگ دے کے اسلام کو بدنام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا آگ کے ساتھ عذاب دینا، آگ کے ساتھ جلا دینا، یہ آگ کے رب کے علاوہ کسی کو دنیا میں اس کی اجازت نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا، انہیں غصہ آیا تو چیونٹیوں کی بل میں آگ لگا دی۔ رب تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کر دی تھی، سلیمان کس لیے تو نے میری مخلوق کو آگ لگایا؟
ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری چیونٹیاں جلا کے رکھ دی۔ جو اسلام ایک چھوٹی سی چیونٹی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا، تم وہاں ایک زندہ انسان کو آگ لگا رہے اور نعرے لبیک یا رسول اللہ کے، یہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا ان نعروں کے پیچھے کیا دہشت گردی چھپی ہوئی ہے، کون سی جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، کس کے اشارے پہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج رب کعبہ کی قسم ہے، دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا کی ہے تو صرف اور صرف قرآن و سنت کو ماننے والوں کو عطا کی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ تم لاش پہ بھنگڑے ڈالتے رہے، سیلفیاں بناتے رہے، سوشل میڈیا پہ چڑھاتے رہے، اور پھر بڑے دعوے سے کہا کہ اگر کوئی دوبارہ ایسا کرے گا ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے۔ کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ یہاں کوئی عدلیہ نہیں ہے؟ کیا یہاں ادارے نہیں ہیں؟ کیا یہاں پولیس کا نظام نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسلامی تعلیمات نہیں آتی؟ کیا تم اسلام کے آئین سے واقف نہیں ہو؟ کیا پاکستان کا کوئی آئین نہیں ہے؟ یہ جنگلوں کا ملک تو نہیں ہے، یہ کوئی جانوروں کا ملک تو نہیں ہے۔ جیسے جس کا دل کرتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ایسے مجرموں کو وہ سزا دینی چاہیے جو قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے دستاویز رکھی ہوئی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دینا چاہیے، او یصلبوا، یا انہیں سولیاں لٹکانا چاہیے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان میں سے ہر بندے کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے در بدر کر دیا جائے، دوسرے ملکوں کی جیلوں میں ڈال کے یہ زندگی بھر وہاں دھکے کھاتے رہے، ان کو پتہ چلے اسلام کو بدنام کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آئے، اکل اور ارینا قبیلہ ہے، نہ جانے ان کے دماغ میں کیا بات تھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دل میں منافقت رکھی ہوگی یا کیا مسئلہ تھا، اللہ ہی جانے۔ رب تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے، مدینے کی آب و ہوا ان کو راس ہی نہیں آئی، اور منافقوں کو صحیح طور پہ آتی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم تو مدینہ میں رہنے کی وجہ سے سخت بیمار ہو گئے، ہم کیا کریں؟ گویا کہ بیعت توڑنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں بعض بدبخت ہوتے ہی ایسے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، بس بھلائی پہنچتی رہی نماز پڑھے گا، فائدہ ہوا تو روزہ رکھے گا، کچھ چیزیں ملی تو پھر عبادت کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، رب تعالیٰ اسے تھوڑی سی آزمائش پہ ڈال دے تو وہ دین کے اسلام سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، احکامات الہیہ سے روگردانی کرتا ہے۔ ہوتے ہی ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا المدینۃ کالکیر، میرے مدینے کی مثال بھٹی کی مثال ہے، سونے کو خالص کرنے کے لیے جیسے بھٹی سے گزارا جاتا ہے نا، تاکہ اس کی چمک میں اضافہ ہو جائے، اسی طرح مدینہ انسان کو یوں بھٹی سے گزارتا ہے کہ منافقت کا لباس اتر جاتا ہے اور اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ صبر کرو، اب کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جس شخص کو مدینے کا بخار ہوا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کر دوں گا۔ تم کیا جانو مدینہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چلو پھر ایک کام کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں میرے صدقے کے اونٹ پھرتے ہیں، بیت المال کا اونٹ ہے، وہاں جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب بھی پیو، بطور علاج۔ صحیح بخاری کی یہ روایت۔ یہ لوگ چلے گئے، انہوں نے یہ علاج کیا، شفا مل گئی۔ اب چرواہا بہت سارے اونٹ لے کے بیت المال کے چراتا پھرتا ہے، ان بدبختوں کی نیت ہی بدل گئی۔
چرواہے کو بڑی بے دردی سے قتل کر اور اونٹ ہانک کے لے جا رہے تھے. اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی اتاری, آپ نے قافلہ بھیجا, گرفتار کیا گیا. پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کا یہ حشر کیا تھا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں. لوہے کی سلائیاں گرم کر کے آپ نے ان کی آنکھوں میں ٹھوکی تھی اور ان کو یوں پیاسا پھینکا تھا میدان میں, ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے, پیاس سے ان کی زبانیں کتے کی طرح نکلی ہوئی تھیں, بلک بلک کے مر رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا تھا. حالانکہ آپ رحمت للعالمین, جب تک مجرموں کو اس طرح کی سزائیں نہیں ملتی تب تک کسی ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو بھی کہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم جب اپنے ملک میں اسلامی حدود کا نفاذ کریں گے تو رب تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں. انہیں تو ابھی تک انگریز کے قانون سے جان نہیں چھوٹ رہی. تو بات یہ ہے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا, غالباً بنو جزیمہ قبیلے کا نام تھا. جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑائی کرنے لگے, انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا. ظاہر کیا کیا, بیچارے عربی جانتے نہیں تھے, کہا اصبنا اصبنا اصبنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم بے دین ہو گئے. اس وقت جو شخص بھی کلمہ پڑھتا تھا لوگ کہتے تھے یہ صابی ہو گئے, یہ بے دین ہو گئے. سیدنا خالد بن ولید کو بات سمجھ نہیں آئی, کہنا یہ چاہیے تھا اسلمنا, ہم اسلام لے آئے, لیکن ان بیچاروں کو یہ کلمہ آتا نہیں تھا. چونکہ صابی صابی وہ سنتے رہتے تھے, انہوں نے کہا سبنا. کہنے کا مطلب یہ تھا ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور آپ کا دین قبول کر لیا. لیکن سیدنا خالد جلد بازی میں تلوار چلانا شروع ہو اور ان کے بڑے بڑے اشخاص پکڑ کے ایک ایک صحابی کو بطور غلام کے دیا اور تھوڑی دیر کو حکم جاری کر دیا ان کی گردنیں اڑا دی. وہ چیختے رہے اسبنا اسبنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے غلام کی گردن نہیں اڑاؤں گا اور نہ ہی اڑانے دوں گا یہاں تک کہ یہ معاملہ سرور کائنات کے سامنے رکھا جائے گا. مجھے لگتا ہے وہ اسلام لائے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی, آپ نے آسمان کی طرف نظر بلند کی اور فرمایا اللہم انی ابرأ مما صنع خالد. یا اللہ خالد جانے اور تو جان, میں خالد کے اس فعل سے دستبرداری کا اعلان کر رہا ہوں. کیوں تلوار چلائی خالد نے, کیوں نہیں سمجھا ان کے اشاروں کو, کیا جلد بازی تھی ان کو قتل کرنے کی. اور یاد رکھیے گا اسلام میں جہاد کا تصور یہ نہیں ہے جہاں کافر ملے اسے قتل کر دو, بلکہ اسلام میں جہاد کا تصور وہ ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ لڑائی کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا کرتے تھے جا کے حملہ نہیں کرنا, پہلے جا کے انتظار کرنا. کسی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر. آج رب کعبہ کی قسم ہے یہ نوجوان نسل جو ہے نا, یہ اپنے جوشیلے پن میں آ کے دین اسلام کے احکامات سے بالکل ہی غافل. ایک اس نعرے نے ہمیں مار دیا لبیک یا رسول اللہ. سمجھنے والوں نے یہی سمجھا کہ اس میں عشق مصطفیٰ ہے, مار دو مر جاؤ بس تم کامیاب ہو. کس نے کہا کامیاب؟ کس حسین کے نام پہ تم نے بندہ جلایا؟ جس حسین کے نانے کا دین تو تمہیں دوبارہ جلانے کا حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کی تو کیوں کی, تمہارے اندر جرت کس لیے آئی؟ کس نے کہا لبیک یا رسول اللہ پہ جان دینا اور دوسرے بندے کی جان لینا جہاد ہے؟ ان جذباتی نعروں سے ہمیں جان چھڑانا پڑے گی. دین کی صحیح روح کو سمجھنا پڑے گا.
جہاد کا تصور یہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 4 بندوں کو قتل کرنا جائز ہے، یاد رکھیے گا بس۔ اور یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ تو ویسے بھی رعایا کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ کس نے گستاخی کی ہے، کون سے الفاظ بولے ہیں؟ کیا لبیک یا حسین کا سٹیکر پھاڑنا، اگر پھاڑا ہے تو وہ بھی غیر مسلم کا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہیے تو یہ تھا تم اسے اسلام کی دعوت دیتے، اسے بتلاتے حسین کون تھے، بتلاتے حسین کے نانا کون تھے، بتلاتے اسلام کی تعلیمات کیا تھیں۔ تم نے ایسی بے دردی سے قتل کیا کہ اسلام کا جنازہ نکال کے رکھا تم۔ اگر کسی شخص پہ واقعتاً حد کا نفاذ ہوتا ہے تو وہ بھی تو ہم نہیں کر سکتے، وہ حاکم وقت کا کام، وہ اداروں کا کام ہے، وہ قانون دانوں کا کام۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بہن حفصہ کو لکھا بھی تھا، اقتلوا کل ساحر وساحرہ۔ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کی گردن اڑنی چاہیے۔ اور اسلام میں سزا بھی یہی ہے، جادوگر کی گردن اڑنی چاہیے۔ وہ ہوا ایسا کہ غالباً جندب بن جنادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمی بیشی اللہ نام میں معاف فرمائے۔ دیکھا سامنے ایک بندہ وہی تماشا لگا کے کھڑا ہے، ہوتا تو یہ آنکھوں کا ہیر پھیر ہے، ہوتا کیا ہے، نظر کیا آتا ہے، بچے کو لٹاتا، تلوار مارتا، 2 ٹکڑے کرتا، پھر کہتا جڑ جا، وہ جڑ جاتا، بچہ کھڑا ہو جاتا۔ ہوتا نہیں ہے ایسے۔ سحروا علی اعین الناس، یہ لوگوں کی آنکھوں پہ دھول ٹھونکتے ہیں، اور جادو لوگوں کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، انہیں یوں لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے۔ جیسے فرعون کے ساحروں نے اور جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ کو خیال یہ ہو رہا تھا کہ یہ سانپ ہے اور دوڑ رہے ہیں، تو بالکل ہوتا ہی خیال۔ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑانی۔ سزا تو اس کی یہی تھی، کہا اتنا بڑا تو جادوگر ہے تو اب اپنی گردن جوڑ کے دکھا۔ اب وہ کیا جوڑے، قتل ہوا پڑا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا تھا، حالانکہ اس بندے کی سزا قتل ہی۔ تجھے کیسے جرت ہوئی اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی؟ اگر یوں ہی معاملے چل نکلیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بینک مینیجر نے صرف اتنی بات کی تھی کہ اس کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، گارڈ نے گولی مار دی اور کہا یہ گستاخ رسول ہے۔ اور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے ویڈیو، میں نے بھی دیکھی، جب اس کو عدالت میں پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا تو لوگوں کے ایک ہجوم نے پولیس سے چھڑوا کے اس کو سڑک پہ لا کے لبیک یا لبیک کے نعرے لگائے۔ کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اس وقت کا ہیرو ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گستاخ ہونے کی باتیں تم کرو گے یا اہل دین کریں گے؟ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، یہ تو غیر مسلموں کی علامتیں ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب تو یہاں پہ یہ ہے، جب کبھی اس طرح کی بات ہو تم اس معاملے کو دین کی طرف پلٹاؤ، اہل علم کی طرف پلٹاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں پرکھو، کیا یہ واقعی گستاخی ہے؟ کیا واقعی اس شخص کی یہ سزا ہونی چاہیے؟ عدالتیں اس پہ کیس کریں گی، عدالتیں اس کا جائزہ لیں گی، اس کی پوری تحقیق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک بندے پہ حد جاری نہیں کرتے تھے حالانکہ اس کے اوپر حد جاری ہونا ہوتی تھی جب تک اس کی مکمل تحقیق نہیں ہو جایا کرتی تھی۔ تم کس دین کے پیروکار؟ ایک صحابی نے تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار جرم کیا تھا، اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھا ہوں، طاہرنی، آپ مجھے پاک کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو چہرہ ادھر نہیں۔ سیدنا ماعز الاسلمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ادھر آگے کہنے لگا اللہ کے حبیب میں نے آپ سے ایک بات کی ہے، خدا کی قسم ان کے ایمان پہاڑوں سے مضبوط، پتہ
پتا بھی ہے ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، مجھے پتھر کھانا پڑیں گے اور رجم ہونا پڑے گا، لیکن انہیں پتا ہے آخرت کے عذاب ان کے سامنے دنیا کے عذابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے چہرہ ادھر کر، دوڑ کے ادھر آ گئے، کہا جی میں ایک بات کر رہا ہوں، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کروا دیں۔ آپ نے پھر رخ انور بدلا، پھر ادھر آ گئے، آپ نے پھر چہرہ بدلا، ادھر آ گئے۔ 4 گواہیاں چاہیے یہ عزت کے معاملے میں، چاروں کی چاروں ہی اپنے اوپر دے بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کا جنون، اے تو پاگل تو نہیں ہے؟ تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ پتا ہے تجھے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا رب کے حبیب میں سب کچھ جانتا ہوں کیا ہوگا، بس آپ مجھے میرے گناہ سے پاک کروا دیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، رب کے حبیب کہتے لے جاؤ جا کے اسے پتھر مار مار کے رجم کر، لیکن رحمت للعالمین ہے، ایک جان کا ضائع کرنا کیا تم معمولی کام سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ، اللہ پوری دنیا کو برباد کر دے، ساری کی ساری انسانیت کو اللہ ہلاک کر دے، یہ اسے اس بات سے آسان لگتا ہے کہ کسی کا ناحق خون کر دیا جائے۔ ایک جان کا قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے ایک بندے کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں اشارہ کیا ہے، 3 چیزیں لوگوں کی ایسی ہیں کبھی ان میں ملوث نہ ہوئیے گا، وگرنہ قیامت کے دن چھٹکارا کوئی نہیں۔ خون کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ اور مال کا مسئلہ، تھوڑا ہو زیادہ ہو، ان تینوں سے اپنا پلو جھاڑ کے اس دنیا سے جائیے گا، کسی کا کچھ نہ دینا ہو، قیامت کے دن کوئی کسی کا کچھ نہیں دے سکے گا، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا مال، اور نہ ہی کسی کی جان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کیجیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال خون کا ہے، خون کا۔ عبادتوں میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور انسانی معاملات میں پہلا سوال ہی خون کا ہوگا۔ کہیں ڈنڈا مار کے سر پھوڑ دیا ہے، کہیں گولی چلا کے بندہ مار دیا ہے، کہیں انتقام لینے کے لیے کئی کی بندے ایک دوسرے کو ماری جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول قیامت کے دن اتنے خوفناک اور ہیبت ناک حالت میں رب کے سامنے آئے گا، اس نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں وہ قاتل کے گریبان پکڑ کے رب کے سامنے آ جائیں، یا اللہ مجھے بدلہ لے کے دے اس سے۔ کیا ہوا وارثوں نے معاف کر دیا تھا، کیا ہوا جزیہ لے لیا تھا، کیا ہوا فدیہ لے لیا تھا، کیا ہوا دیت لے لی تھی، لیکن قیامت کے دن نہ جانے کیا بنے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں قتل کرنے والوں کی وعیدیں بہت سخت ہیں، رب تعالیٰ کی لعنتیں ان پہ ہیں، جہنم ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے ہے، رب کا غضب ان پہ اترتا ہے جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے صرف 4 افراد کا قتل جائز ہے اسلام میں بس، اور کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جو کسی کو قتل کر دیتا ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے اسلام کا فیصلہ ہے جان لی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے، یہ حدوں کا نفاذ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے رب کو جواب دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، میں نے نہیں دینا۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے اس کی سزا اسلام میں قتل۔ دوسرا کون ہے؟ السیب الزانی، شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے، بس اسلام کہتا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ ویسے گردن تو نہیں، رجم ہوتا ہے اسلام میں، لیکن آج کل چند ایک ممالک میں رجم ہو رہے ہیں۔ شادی شدہ ہو کے اگر یہ عمل کرے جیسے اس صحابی سے ہوا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقیق کے بعد رجم کروایا، ویسے نہیں کروایا۔ 4 گواہیاں بھی ہو گئیں، آپ نے یہ کلمہ بھی دہرا دیا، تو پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، بس میں چاہتا ہوں آپ مجھے پاک کروا دیں۔ آپ نے فرمایا شمو، تم نے نہ تحقیق کی، نہ کیس دائر کیا، نہ اس کو عدالت میں بیان دینے کا موقع دیا، نہ اسے صفائی پیش کرنے کی بات کی، نہ تم نے اس پہ اسلام پیش کیا، نہ تم اپنے اخلاق سے اسے مسلمان کر سکے، تم نے اپنے انتقام میں بندے کو جلا کے رکھ دیا۔ وہ تو بیچارہ کسی ملک سے آیا تھا آپ کے ملک میں روزی کمانے کے لیے، نعرہ لبیک یا رسول اللہ۔ اور بات بڑی عجیب کو نے کسی ساتھی نے بتایا، وہ شیعہ ہیں سب لوگ، اصل دین کے دشمن، اسلام کو بدنام کرنے والے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے۔ شاید وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ پوری دنیا میں ہم پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا شمو، اس کا منہ سونگو، شراب تو نہیں پی ہوئی؟ شراب پینے سے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو جب دماغ کام نہیں کرتا تو اس پہ حد کیوں لگے گی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم تھا جسے تم نے لبیک کی وجہ سے قتل کر دیا، اور ایک سٹیکر جس پہ لبیک یا حسین، وہ بھی تمہارا بیان۔ ہمیں تو لگتا ہے بات کوئی اور ہی ہے، وہ تو ادارے والے جانے اور ان کی تحقیق بتائے گی کیا تھا، وہ نہیں جانتے۔ صحابہ نے اٹھ کے منہ سونگا ہے، کہا نہیں اللہ کے حبیب اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی۔ آپ نے پھر بھی اس کو رجم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کو سمجھو، تعلیمات اسلام کو سمجھو، اسلام کی روح کو سمجھو، کیوں خواہ مخواہ بندے کو مارنا ہے؟ آپ اس کو بھرپور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک غمزت او قبلت، معاذ مجھے لگتا ہے تو نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا، اس کو گلے لگایا ہوگا، اس سے بڑھ کے تو نے کچھ نہیں کیا ہو۔ کہا نہیں اللہ کے حبیب میں نے اس سے زنا کیا ہوا ہے۔ آپ نے پھر اگلا سوال داغا ہے، واقعتاً جس طرح خامند اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو نے وہی کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر میں نے وہی کیا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تفشیش کے بعد آپ نے فرمایا اب اس کو لے جاؤ، لے جا کے رجم کر۔ صحابہ لے گئے، کہتے ہیں جب ہم نے اس کے سر میں پتھر مارے نا، فرّا، تو پھر وہ بیچارہ دوڑا۔ آخر جان تو ہر آدمی کو پیاری ہوتی ہے۔ ایک صحابی آگے اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، اٹھا کے سر میں ماری، مر گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خون کے چند چھینٹے اڑ کے خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آئے تھے، تو سیدنا خالد کہنے لگے ناپاک خون میرے کپڑوں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر ہوئی، پہلے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا ہلا ترکتموہ، اے اللہ کے بندو وہ دوڑا تھا تو چھوڑ دیتے تم، کیا ضرورت تھی اس کی جان لینے کی؟ توبہ تو وہ کر چکا تھا، سب کے سامنے کھڑے ہو کے جرم کا اقرار کرنا، اس سے بڑی توبہ کیا ہوتی ہے؟ التوبۃ ہی الندامہ۔ سرور کائنات نے کہا دل سے شرمندگی اٹھتی ہے تو رب توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، یہی تو توبہ تھی، وہ تو اس کی ہو گئی، چھوڑ دیتے اس کو، کیوں نہیں چھوڑا؟ کسی نے کہا خالد نے یہ بات کی ہے کہ ناپاک خون کے چھینٹے میرے بدن پہ اور کپڑوں پہ آئے ہیں۔ فرمایا خالد تو کون سی بات کرتا ہے؟ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 لکفت، اور ایک حدیث میں اہل الارض کے الفاظ ہیں، فرمایا خالد اللہ کے اس بندے نے اتنی پکی سچی توبہ کی ہے، اگر میں دنیا کے گنہگاروں پہ تقسیم کروں اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہاں تو بڑی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد بندہ مارا جا رہا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسلام کو بدنام، مسلمانوں کو بدنام، ارض پاکستان کو بدنام، پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت تم نے خاک میں ملا دی۔ اللہ کرے تمہارا وہ حشر ہو جس کے تم مستحق ہو۔ اللہ ہماری حکومت کو یہ طاقت دے کہ ان مجرموں کو سرے عام پھانسی لگائی جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔
تیسرا بندہ جس کو اسلام میں قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہوتا، اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کافر ہو جاتا ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، مرتد ہو گیا، کلمہ نہ پڑھو، لا اکراہ فی الدین۔ لوگ تو آج کہتے ہیں نا کہ رب کے حبیب نے تلوار کے زور پہ کلمے پڑھائے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے میرے نبی نے ایک شخص کو بھی تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ دستور ہے، یہ قرآن کا منشور ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی کو اسلام قبول کروانے میں کوئی سختی نہیں کروائی جائے گی۔ کوئی میرے ملک میں یہودی ہے، رہنا چاہتا ہے رہے، جزیہ دے کے رہے، عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، ہندو رہنا چاہتا ہے رہے۔ اور یہ بات بھی غور سے سن لیجئے گا، اسلام ان لوگوں کے مذہبی شعائر کی بھی توہین نہیں کرنے کی اجازت دیتا، چہ جائے کہ ہم ان کی توہین کرنا شروع ہو جائیں۔ ان کی عبادت گاہوں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح مسلمان کی عزت اور خون اور مال محفوظ ہوتا ہے، اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، اس میں غیر مسلموں کو بھی تینوں چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ چوتھا آدمی جس کو اسلام میں قتل کرنا جائز، ایک قتل کے بدلے قتل، جس نے دنیا میں کسی کو قتل کر دیا ہو اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جو شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے، اس کو اسلام کہتا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تیسرا مرتد انسان ہے، اور چوتھا وہ انسان ہے جو اس روئے زمین پہ فساد مچاتا ہے، جیسے ان 400 لوگوں نے مچایا۔ قرآن کہتا ہے ایسے افراد کو پکڑ لو، یا تو ان کو سولی پہ لٹکاؤ، یا ان کی گردنیں اڑاؤ، یا ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو، یا پھر ان کو ملک سے جلا وطن کر دو، تاکہ یہ پھر دوبارہ کبھی اسلام کی بدنامی کی کوشش نہ کر سکیں۔ تو بھائیو، وقت ختم ہوا، اسلام کی تعلیمات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ کسی غیر مسلم پہ زیادتی کرنے کی قرآن میں اجازت نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ کافر حربی، یاد رکھیے دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حربی ہوتا ہے، ایک ذمی ہوتا ہے۔ حربی وہ لوگ ہیں جو ہم سے جنگیں کرتے ہیں، بس ان سے ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اسلام کا تصور جہاد بھی یہی ہے، جو تم سے لڑتا ہے اس سے لڑو، جو گھروں سے نکالتا ہے اسے نکالو، جو تمہیں تنگ کرتا ہے اس کے ساتھ تم قتال کرو، جو امن کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے خطبہ میں یہ آیت پڑھی ہے، سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم۔ جو کافر تم سے لڑتے نہیں ہیں، رب تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع ہی نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ تو اچھا سلوک ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کے کلمہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے گھر میں نہیں گئے تھے، وہ یہودی کا گھر نہیں تھا، بچہ ہے، بچہ آیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا ہے۔ بیمار ہوا، سرور کائنات اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کی حالت نازک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ بچہ ایک نظر اپنے والد کو دیکھتا ہے، ایک نظر سرور کائنات کے چہرے پہ ڈالتا ہے۔ باپ سمجھ گیا میرا بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، میری وجہ سے نہیں پڑھ رہا۔ خدا کی قسم ہے، اگر اخلاق ہمارا اپنے پیغمبر کے اخلاق کی طرح ہوگا، غیر مسلم ہمیں دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، بچے نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ کی آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ دے دیا ہوا ہے۔ یہودیوں سے آپ نے معاملے کیے، بلکہ جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو چند کلو گندم آپ نے ایک یہودی سے لی ہوئی تھی، اور آپ کی زیرہ اس کے پاس بطور گروی پڑی ہوئی ہے۔
ایک دفعہ تو ایک یہودی آیا ہے، 3 دن ابھی وعدہ باقی تھا، ہم نہ جانے کس نبی کے ماننے والے ہیں، اتنے جذباتی ہوتے ہیں مسلمان، اتنا اسلام کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں، 3 دن باقی ہیں، ابھی وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہوا ہے پیسے دینے، یہ یہودی آیا، آ کے سرور کائنات کی گردن میں کپڑا ڈالا، سختی سے آپ کو کھینچا اور کہا وقت پورا ہوا ہے، آپ قرضہ ادا کیوں نہیں کریں؟ اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، اقلیتیں تعداد کے کم، سرور کائنات سے معاہدہ کر کے رہنے والے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے، سرور کائنات کی گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو لپیٹ کے آپ کو زور سے کھینچ رہا تھا، اور میں نے دیکھا تو سرور کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ جاری۔ عمر فاروق دیکھ رہے، اور عمر کی جلالت زمانہ جانتا ہے، دل کرتا تھا تلوار نکالوں اور اس کی گردن اڑاؤں، بڑی سختی سے اس کو مخاطب کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے انصاف نہیں کیا، اس نبی کی تعلیمات ہیں جس کے نام پہ تم نے بندہ جلایا ہے۔ یہودی کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے ابھی وقت باقی ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے وقت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کیا گواہ ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی گواہ؟ ابھی وقت باقی ہے، آپ نے اس سے معاملہ کیا ہے تو گواہ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ خزیمہ بن ثابت انصاری سن رہے ہیں، دوڑ کے آئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں سرور کائنات کی پیمنٹ کا وعدہ بھی باقی۔ یہودی خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جب میرا اور اس کا معاملہ ہوا تو تھا نہیں، تو نے کیوں اتنی بڑی گواہی دی ہے؟ کس چیز نے تجھے ابھارا اس کام کرنے پہ؟ شاہد اور گواہ تو وہ ہوتا ہے جو عین واقعے میں حاضر ہوتا ہے، کس چیز نے تجھے ابھارا تو نے گواہی دے دی؟ کہا سرور کائنات جب آپ کی زبان سے سنا نا ابھی وقت باقی ہے، اس سے بڑی گواہی کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس لیے آپ کی زبان پہ گواہی دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خزیمہ، پھر آج کے بعد تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے رب نے برابر کر دی۔ قرآن جب لکھا جا رہا تھا تو ایک آیت نہیں مل رہی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ زید بن ثابت قرآن لکھوا رہے ہیں، عثمان بن عفان نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ جو کوئی شخص آیت لے کے آتا تھا، حالانکہ وہ حافظ بھی تھے، حافظوں کی جماعت بھی بیٹھی ہے، قراء صحابہ بھی بیٹھے ہیں، 2 گواہیاں بھی طلب کرتے تھے کہ یہ آیت سرور کائنات نے تمہیں لکھوائی ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت نہیں مل رہی تھی تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت لے کے آ گئے، کہا یہ آیت میرے پاس موجود ہے۔ کہا خزیمہ میں نے ساری آیات کے لیے 2 گواہ طلب کیے تھے، لیکن تو سرور کائنات کی زبان سے اکیلا ہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ آیت لکھ دی 13ویں پارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے، کہا عمر تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا سرور کائنات کون سا انصاف؟ وہ بدبخت آپ سے اتنی گستاخی کر رہا ہے اور آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں نے انصاف نہیں کیا۔ کہا ہاں تجھے چاہیے تھا تو مجھے کہتا، میں اس کا قرضہ ادا کرتا، یہ انصاف کی بات تھی۔ تو نے مجھے چھوڑ کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تو اسے یہ کہہ لیتا کہ وہ ذرا اپنے الفاظ میں مہذبانہ انداز اختیار کر لے، تجھے ڈانٹنے کا حق تو نہیں تھا۔ جس نے کسی کی کوئی چیز دینی ہوتی ہے، لینے والے کو آخر بات کرنے کا حق تو ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا، جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا یہ منافق ہیں، کچھ نہیں کیا۔ غیر مسلموں سے بھی آپ کے رویے اچھے، مسلمانوں سے بھی اچھے،
اسلام کا تصور اور ہے، اور اسلام کے نام پہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے لیے دھبا بننے والے ان نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری تو اداروں سے یہ اپیل بھی ہے، ایسے لوگوں کو لگام ڈالنی چاہیے جو اسلام، مسلمان اور اپنے پیغمبر کے نام پہ نعوذ باللہ من ذالک ملک میں ایک دہشت گردی کا سما پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین میرے اور آپ کے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات سے روشناس فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اسلام کا بول بالا اس دنیا میں فرما دے۔ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہمیں بھی اسلام کی خوبصورت موت دے، ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔